الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عن ربیعۃ الجرشی قال اوتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له تنم عینک ولتسمع اذنک ولیعقل قلبک قال فنامت عینی وسمعت اذنایا وعقل قلبی قال فقیل لی سید بنا دارا فصنع فیها مادبة وارسل داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المؤادبة ورضی عنہ سید ومن لم یجیب الداعی لم یدخل الدار ولم تأکل من المؤادبة وسخط علیہ السید قال فاللہ السید ومحمد داعی والدار الاسلام والمؤادبة الجنہ۔ رواہ الدارمی۔ فرمایا حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ حضور کی خدمت میں آنے والا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مناسب ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سو جائیں اور آپ کے کان سنتے اور دل سمجھتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سو گئی اور کان سنتے رہے، دل سمجھتا رہا۔ فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا کہ سردار نے گھر بنایا، وہاں خوان تیار کیا اور بلانے والا بھیجا، تو جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کی وہ گھر میں آیا، اس نے خوان سے کھایا اور اس سے سردار راضی ہوا، اور جس نے منادی کی بات نہ مانی وہ گھر میں نہ آیا اور اس نے خوان سے نہ کھایا، آقا اس پر ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ سید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں، اور گھر اسلام ہے اور خوان جنت ہے۔ اس کو دارمی نے روایت فرمایا۔ اس حدیث پاک کو سب سے پہلے تو ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کوئی آیا، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ آیا کون۔ تو یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا، اور فرشتے نے حاضر ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات سے کلام کیا، اور جب کلام کیا تو اس نے کہا کہ مناسب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں سو جائیں اور آپ کے کان سنتے رہیں، دل سمجھتا رہے۔ بس اس نے یہ کہا کہ آپ کی آنکھیں سو جائیں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کا غلبہ فرمایا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام استراحت آرام فرمانے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سو گئی اور کان سنتے رہے، دل سمجھتا رہا۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدے کی بات ہے، اور ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آرام بھی فرمائیں، آپ کی مبارک آنکھیں بند بھی ہوں، تب بھی آپ کے کان مبارک سنتے بھی ہیں، دل آپ کا سمجھتا بھی ہے
اور دل کے ذریعے آپ دیکھتے بھی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ آج اس حدیث پاک سے صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو بھی عقائد ہیں اس جماعت ناجیہ اہل سنت کے، وہ صحابہ کرام سے، محدثین کو، اور وہاں سے میرے دوستو اہل سنت کے علماء اور اولیاء کو ملے ہیں اور ان سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بالکل صحیح عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر آرام بھی فرمائیں تو کان سنتے ہیں اور دل سمجھتا ہے۔ حدیث پاک میں بظاہر تو دو چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ آپ کی آنکھیں مبارک بند ہوتی ہیں تو کان سنتے ہیں اور دل سمجھتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام بھی فرما رہے ہوں تو آپ دیکھتے بھی ہیں۔ تو اب اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ چلیں دو چیزیں تو ثابت ہو گئی، لیکن تیسری چیز تو اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو میرے دوستو تیسری چیز بھی اسی حدیث پاک میں موجود ہے۔ اگر کوئی انسان علم راسخ سے اس حدیث کے پاس آئے گا اور اس حدیث سے بھی علم راسخ کو ہی حاصل کرے گا، اس کو پختہ علم حاصل ہو، وہ فراست والا مومن ہو، پختہ علم والا ہو، تو اس کو یہ چیز کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سوتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، وہ چیز بھی یہیں سے مل جائے گی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا گیا کہ کان سنتے رہے، دل سمجھتا رہا۔ اب یہ جو دل کا سمجھنا ہے نا، اس کو غور کر لیں، یعنی اس کے لیے میرے دوستو دل سمجھتا رہے۔ فرمایا الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ فرمایا وَعَقَلَ قَلْبِي، یہ جسے آپ عقل نہیں کہتے، عقل یعنی دل کی عقل، دل عقل والا رہا۔ اب یہ جو عقل ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک آپ جب آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، جو جسم کی آنکھیں ہیں جو آپ کے چہرے پر موجود ہیں، تو جب آپ لوگ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بصارت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بصارت۔ اور جو قلب کی نظر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بصیرت۔ کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ اسی بصیرت کو عقل قلبی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عقل قلبی، یعنی وہ دل سمجھتا رہا، یعنی وہ دل فراست کے ذریعے دیکھتا رہا۔ سمجھنا یہ دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک چیز سے سمجھنا ناقص رہتا ہے، دو چیزوں سے کامل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صرف سنے تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ سمجھے، اور اگر انسان دیکھے بھی، یعنی سامنے اس کی نظر دیکھ بھی رہی ہو اور پھر وہ سن بھی رہا ہو، تو اب سمجھ لیں کہ عقل کامل ہو گئی، سمجھ کامل ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے کامل بنایا، وہ عقل قلبی بصیرت ہو، وہ بصارت ہو، وہ سماعت ہو، میرے مصطفیٰ کی تمام صفات ہی کامل، اکمل اور مکمل ہیں۔ اور ان صفات کا وہ مقام ہے کہ کسی انسان کو اس کی ہوا بھی نہیں کہ وہ کتنی بلندی اور اوج پر ہیں۔ تو اس طرح اس عقل کے اندر، چونکہ عقل کامل ہے دل کی، تو اس عقل کے اندر سننا بھی داخل ہے اور دیکھنا بھی داخل ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا عقل قلبی سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت اور آرام فرماتے ہوئے، سوتے ہوئے آپ سنتے بھی ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں۔ آپ سنتے بھی ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہاں سے جو چیزیں ثابت ہو گئی، سننا بھی ثابت ہو گیا، دیکھنا بھی ثابت ہو گیا، اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے سمجھنا یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہ پہلی چیز تھی جس کو ہم نے سمجھا ہے۔ تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ صرف سنتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھنا بصارت نہیں، بصیرت ہے۔ وہ بصیرت کے ذریعے سے، قلب کی جو آنکھ ہوتی ہے، قلب جس سے دیکھتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو اب نور بصیرت سے دیکھنا، نور سماعت سے سننا، تو دونوں صفتیں جمع ہوئی۔ تو اب تیسری چیز یعنی سمجھنا، یہ بھی کامل ہے۔
تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا بھی کامل، سوتے ہوئے بھی، سننا بھی کامل اور سمجھنا بھی کامل۔ تو یہ چیزیں اس سے ثابت ہوئی۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ فرشتہ جب آیا تھا تو اس وقت آپ استراحت نہیں فرما رہے تھے، بظاہر بیداری کے عالم میں تھے۔ ویسے تو انبیاء کرام بالخصوص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت بھی فرما رہے ہوں تب بھی بیدار ہی ہوتے ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، دل دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کان مبارک سنتے ہیں، تو اس لیے کہ دل بیدار رہتا ہے، لہٰذا انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کا وضو نہیں جاتا، وضو نہیں جاتا، کیونکہ عام لوگ غافل ہو کر سوتے ہیں، یہ عاقل بھی ہیں، کامل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ جب یہ سوتے ہیں تو قلب جاگتا ہے، اور جب قلب جاگتا ہے تو غفلت نہیں ہوتی، اور جب غفلت نہیں ہوتی تو وضو نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ تو اب جب وہ فرشتہ آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر بیدار تھے، لیکن فرشتے نے کہا مناسب ہے کہ آپ کی مبارک آنکھیں اب سو جائیں، تو آپ پر نیند طاری ہوئی، اور پھر معاملہ خواب کی صورت میں وہی آ گیا جو بیداری کی صورت میں تھا، جو بیداری کی صورت میں تھا وہی سلسلہ اب خواب میں جاری ہو گیا۔ پتہ لگا انبیاء کا خواب اور ان کی بیداری یکساں ہے، انبیاء کا خواب اور ان کی بیداری یکساں ہے، وہ جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سوتے ہوئے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، جاگتے ہوئے جسم کی آنکھوں سے اور سوتے ہوئے قلب کی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ پر نیند طاری ہوئی اور وہ سلسلہ ویسے ہی شروع ہو گیا۔ اب یہ یہاں سمجھ لیں کہ عقیدہ جو کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جب میرے دوستوں سو جاتے ہیں ان کا وضو بھی نہیں جاتا، اور جب سو جاتے ہیں دل بیدار بھی رہتا ہے، اور جب سوتے میں ان کو خواب آتا ہے تو انبیاء کا خواب، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب، یہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے۔ کیا ہے؟ وحی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے میرے دوستو خواب پر ان کے ایمان لانا یہ ضروری ہے، جیسے آپ اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں نا، وہی ہے۔ تو ان کا خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتے کے ذریعے سے کلام فرمائے، کوئی پیغام جو ہے یا ڈائریکٹ خود میرا رب تعالیٰ کلام فرمائے یا فرشتے کے ذریعے کلام پہنچائے، یہ دونوں ہی چیزیں کیا ہیں؟ وہی ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کے خواب پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کان سنتے رہیں اور دل سمجھتا رہے اور آنکھیں سو جائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے فرمایا گیا کہ سردار نے گھر بنایا۔ یہ اب خواب کے اندر فرمایا جا رہا ہے کیا؟ سردار نے گھر بنایا، وہاں خوان تیار کیا اور بلانے والا بھیجا، تو جس بلانے والے نے دعوت دی اور کسی نے قبول کی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، فرشتہ کلام کر رہا ہے، اور یہ خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں اخیر میں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو سردار ہے، سید کا لفظ آیا تو فرمایا وہ اللہ ہے۔ تو یہاں پر سید بمانی مولا کے ہیں، بمانی مالک، کیا؟ بمانی مالک۔ تو سید بمانی مالک کے ہیں، مولا کے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا سردار نے گھر بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا، پھر بلانے والا بھیجا، بلانے والا بھیجا، یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक। ये मेरे हुजूर हैं। अरसला रसूलहू, अल्लाह ने रसूल भेजा उस ज़ात ने। तो अरसला रसूलहू ये हुजूर हैं। फरमाया कि अल्लाह ने ख्वान तैयार कर दिया, बुलाने वाले को भेजा, अरसला रसूलहू, हुजूर को भेजा। और ये देखें कि जो इसके अंदर घर है वो क्या है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, कि हुजूर बुलाने वाले हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। अरसला रसूलहू बिलहुदा, हुजूर हिदायत की तरफ बुलाने वाले हैं, दीन की तरफ बुलाने वाले हैं। तो हुजूर हिदायत की तरफ यानी दीन की तरफ बुलाने वाले हैं। तो इसके अंदर जो बुलाने वाले हैं हुजूर हैं, और जो घर है वो दीन है, इस्लाम है। ठीक है ना। अल्लाह क्या है? अल्लाह को फरमाया गया कि अल्लाह सैयद है जिसने घर बनाया, और बुलाने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और इसमें जो घर है वो दीन इस्लाम है, और इसमें जो दस्तरखान है जिस पर नेमतें मौजूद हैं वो जन्नत है। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कितनी प्यारी मिसाल है कि अल्लाह ने घर बनाया, बुलाने वाले को भेज दिया कि आप लोगों को बुलाएं, वो इस घर में आएं और मेरे दस्तरखान से खाएं। अल्लाह अकबर। मेहरबान रब, करीम रब, कितनी अजीम मेहरबानी फरमाई कि ये मामला फरमाया। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस घर में आया, किस में? जो इस घर में आया, और वो घर क्या है? दीन यानी इस्लाम। जो इस्लाम में आया और फिर दस्तरख्वान से खाना खाया, यानी यहाँ नेकियां की, ये नेकियां दरअसल वही जन्नत का खाना है जिसमें अल्लाह फिर भेज देगा। और जो जन्नत में, जो यहाँ मौजूद हैं दीन में, वो समझ लें वो जन्नत में हैं। वो कहाँ हैं? जन्नत में हैं। जैसे फरमाया गया ना कि ये जो अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें हैं, तो ये इनका फरमाया गया कि ये ख्वान हैं, इसमें से खाओ, तो ये जन्नत के ख्वान हैं। इसी तरह से ये दीन जो है, जब आप नेकियां करते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप जन्नत के दस्तरखान से खाना खा रहे हैं। तो फरमाया कि जिसने बुलाने वाले की बात मानी, वो इस इस्लाम के घर में आया, फिर इस दस्तरखान पर बैठा, यानी नेकियां की, यानी जन्नत से खाना खाया, तो फिर वो वहाँ भी जन्नत से खाना खाएगा, वहाँ भी दाखिल किया जाएगा। और फरमाया जिसने ये कर लिया, खाना खाया, घर में आया, बात मान ली, तो फरमाया सरदार उससे राज़ी हुआ, यानी अल्लाह जिसने ये सारा इंतज़ाम व इंसराम फरमाया, वो अल्लाह उससे राज़ी हुआ। जो आया, जिसने दावत को माना, फिर आया, फिर खाना खाया, अल्लाह उससे राज़ी हुआ। फरमाया जिसने मुनादी की बात ना मानी, जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात ना मानी, यानी ईमान ना लाया, जिसने मुनादी की बात ना मानी, वो ना घर में आया, ना उसने दस्तरखान से खाना खाया, तो फरमाया कि सरदार उस पर नाराज़ हुआ, यानी मौला यानी अल्लाह उससे नाराज़ हुआ। और फरमाया कि इस ख्वाब में, अब खुलासा कर दिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और पर्दा उठा दिया। फरमाया कि अल्लाह सय्यद है यानी मौला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाने वाले हैं, और घर इस्लाम है, और ये दस्तरखान जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि जो लोग ईमान लाए कि अल्लज़ीना आमनु, और वो क्या करते रहे, वामिलुस्सालिहात, कि वो ईमान भी लाए और फिर नेक आमाल भी किए, तो ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो जन्नत के खाने खा रहे हैं, वहाँ भी खाएंगे, यहाँ नेकियां जो कर रहे हैं तो जन्नत के खाने यहाँ भी खा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये हदीस पाक हमें बता रही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलावे पर लब्बैक कहना है। अब ये बुलावा सबसे पहले तो ईमान का है। ईमान तो आप हम ले आए, लेकिन उसके साथ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है नेकियां करना और बुराइयों से बचना, और नेकियां करते हुए दूसरों को दीन की तबलीग करना, नेकियों की तरफ बुलाना और उनको बुराइयों से बचने की तलकीन करना, ये भी हमारा फरीज़ा है। अगर ये सारे फ़राइज़ हम मेरे दोस्तों
ادا کر دیں گے تو پھر ہم سمجھ لیں یہاں بھی نیکیاں کرنے کی صورت میں دسترخوان جو جنت کا ہے اس سے کھانا کھا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچیں گے تو ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں، وہ جنت کے محلات، وہ آسائشیں، وہ نعمت ہائے جنت وہ ہمارے لیے تیار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جن صحابی نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے ان کا نام ہے ربیہ ابن عمر، اور یہ یمن کا جو علاقہ ہے مقام جرش اس کے رہنے والے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مفتی بھی رہے، اور اس کے بعد بعض لوگوں کو ان کی صحابیت میں اختلاف ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں۔ اب اس سے آگے جو حدیث کا مضمون ذکر ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ایک چیز جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کو سید کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو سید کہیں گے تو اس میں معنی کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ معنی کا لحاظ کیا ہے؟ یہاں پر جو سید لفظ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں جو سید کا مفہوم ہو، جو ترجمہ ہو، جو معنی ہو، وہ ہونے چاہیے مالک، مولا۔ دونوں کے مطلب تو ایک ہی ہیں، لیکن عربی میں مولا، ہمارے اردو میں سمجھنے کے لیے مالک۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے تو پھر آپ اللہ کو سید کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ جو ہے پھر کسی اور معنوں میں اس کو استعمال نہ کریں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص صرف مواحد ہو کر، یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایماندار نہیں بن سکتا، جب تک کہ داعی پر بھی ایمان نہ لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں داعی، بلانے والے، جب تک میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو وہ ایماندار شمار نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے بلانے والے کی بات کو مانا، جب بات مان لی پھر اللہ راضی ہو گیا۔ تو جس نے بات نہ مانی تو فرمایا نہ وہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کھایا۔ تو گھر میں آنے کا یعنی اسلام میں آنے کا، اس دار السلام میں آنے کا، اسلام دراصل دار السلام ہے، سلامتی والا گھر، اس دار السلام میں آنے کا طریقہ یہی ہے کہ منادی جب ندا فرمائے ان کی ندا کو سنیں اور اس پر لبیک کہیں۔ جب اس پر لبیک کہیں گے تو پھر یہ گھر نصیب میں آ جائے گا، یہ گھر نصیب ہو جائے گا۔ جو منادی کی بات کو نہ مانے تو اس کو اسلام والا گھر نصیب نہیں ہوتا، سلامتی والا گھر نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم صرف اللہ کی ذات، صرف اس پر ایمان لا کر یا قرآن پر ایمان لا کر ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تم سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پر ایمان بھی جب شمار، جب منادی پر ایمان لائیں، جب خاتم الانبیاء پر ایمان لائیں، قرآن پر بھی ایمان جب شمار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک جب میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ تو اللہ کی ذات کا اقرار کر لیا، لیکن آگے جب کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا اقرار تو کیا، آپ کی رسالت کی تصدیق تو کی، لیکن اللہ نے یہ سعادت بخش دی کہ پھر دوبارہ سے توحید کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے بھی یہ بڑی حیرت کی بات ہے، تو حیرت کی بات جو ہے آئیے ذرا اس کو سمجھیے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا اللہ کو مان لیا، جب محمد الرسول اللہ کہا تو صرف محمد نہیں ماننا بلکہ رسول اللہ بھی مانا، محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول مانا، تو پھر سے اللہ کا نام لیا، رسول اللہ مانا۔ جب رسول اللہ مانا تو اللہ کو معبود بھی مانا، اللہ کو مالک بھی مانا، اللہ کو خالق بھی مانا، اللہ کو رسول کو بھیجنے والا بھی مانا۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ کو بھیجنے والا بھی مانا۔ تو یوں سمجھ لیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو حضور کی رسالت کے اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ اللہ کو ساری صفات کے ساتھ معبود، مالک اور خالق مان کے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔
تو بات آ کر ٹھہری ہے منادی پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، وگرنہ دیکھیے اللہ کی ذات کو تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ مان ہی رہے ہیں۔ اگر آپ دیگر ان لوگوں سے پوچھیں جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہیں، اگر ان سے پوچھیں تو اللہ کی ذات کو تو وہ بھی کسی نہ کسی نام سے پکار رہے ہیں، گو کہ وہ نام اللہ کے بتائے ہوئے نہیں، وہ نام انبیاء کے پہنچائے ہوئے نہیں، وہ نام ہے۔ مسلمان تب ہی ہوں گے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس حدیث پاک کی شرح کچھ بیان کی، اور میرے دوستو اس کی مراد اور اس کا جو مقصد تھا اس کو بیان کر دیا کہ جو مرکزی حیثیت ہے ایمان کے